اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا رہا ہے. جب تک وہ موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برسائیں گے. وہ ایک ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ کوئی بھی آنکھ اس کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی. حاضرین مجلس میں سے ایک گناہ و مستی میں ڈوبا ہوا جوان بھی بیٹھا ہوا. اس غافل جوان نے یہ سن کر ایک چیخ ماری اور کہا جب بندہ گناہوں میں ڈوبنے کے بعد ٹوٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کیسے اکرام کرتے ہیں اور کتنے بڑے مرتبے سے اس کو نوازتے ہیں. اس کی 2 مثالیں آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا. لوگ پریشان اور بے حال ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرما دے یعنی بارش نازل فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیل کے ساتھ میں جنگل میں نکل گئے اور بارش کی دعا فرمائی. الہی معصوم بچے نیک بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کے طفیل ہم پر رحم فرما کر ہم پر بارش نازل فرما دے. ہر نبی چونکہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے یعنی اس کی ہر حال میں دعا قبول کی جاتی ہے تو وہ دعا مانگتے ہی آسمان کی طرف متوجہ ہونے لگے کہ ابھی بارش نازل ہوگی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور سورج پہلے سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہو تو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت متوجہ فرما کر بارش نازل فرما. اسی وقت وحی آئی اے موسیٰ تمہارے مرتبے ہمارے یہاں بالکل نہیں کم ہوئے, تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو, مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا رہا ہے. جب تک وہ موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برسائیں گے. آپ اعلان کریں تاکہ مجمع سے وہ نافرمان چلا جائے جس کے سبب بارش رکی ہوئی ہے. حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ کھڑا رہا, چاروں طرف نظر دوڑائی. جب اس کے علاوہ اور کوئی بھی مجمع سے نکلتا ہوا اسے نظر نہیں آیا تو اس نے سوچا کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو سب مجمع کے سامنے میری رسوائی اور ذلت ہو جائے گی, اور اگر نہیں نکلتا تو میرے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی. اس سب کے بیچ میں اس نے دل ہی دل میں سوچ کر توبہ کا فیصلہ کر لیا. پھر چہرے پر پردہ ڈالا اور غفار الذنوب ستار العیوب سے معافی طلب کی. اے میرے پروردگار رب کریم یہ تیرا بندہ بے حد گنہگار ہے, اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے. الہی و سیدی عصیتک 40 سنہ وامہلتنی وقد اتیتک طائعا فاقبلنی. یا اللہ میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی مگر تو مجھے مہلت دیتا رہا, اب تیری طرف توبہ کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں, بس قبول فرما اور مجھے مایوس نہ فرمانا. بس پھر کیا تھا, روایت میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا اور توبہ ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا, عرض کیا اے اللہ ابھی تو وہ بندہ مجمع سے باہر نہیں نکلا ہے تو پھر یہ بارش کیسے برسی؟ ارشاد ہوا موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش کو میں نے برسایا ہے, اس لیے کہ اس نے توبہ کر کے ہم سے صلح کر لی ہے, ہمیں راضی اور خوش کر لیا ہے. اور اسی طرح ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوابین میں ایک نوجوان کا قصہ نقل کیا ہے. رجاء ابن سعود کہتے ہیں کہ ایک دن صالح کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گفتگو فرما رہے تھے. انہوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے کہا اے نوجوان قرآن میں سے کچھ پڑھو. اس نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تلاوت کی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. خبر سنا دو ان کو اس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو تو وہ دبا رہے ہوں گے, کوئی نہیں گنہگاروں کا دوست اور نہ سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے. شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جب رب العالمین خود لوگوں سے مطالبہ کرنے والے ہوں گے تو اس دن ظالموں کے لیے کیسے کوئی دوست سفارش کرنے والا ہوگا. اگر تم لوگ وہ منظر دیکھ لو کہ جب گنہگاروں کو زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر ننگے پیر اور برہنہ حال جہنم کی طرف لایا جائے گا, ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں پیلی اور جسم خوف سے پگھلے جا رہے ہوں گے اور وہ پکار رہے ہوں گے اے ہماری ہلاکت, اے ہماری موت, یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمیں کہاں لے کر جایا جا رہا ہے. اور کیا ہی عجیب منظر ہوگا جب فرشتے انہیں آگ کی لگاموں کے ذریعے سے ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے. کبھی ان کو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا اور کبھی اس حال میں کہ وہ خون کے آنسو رو رہے ہوں گے, دل ان کے حیران اور تکلیف سے چلا رہے ہوں گے. وہ ایک ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ کوئی بھی آنکھ اس کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی.
کسی دل میں اتنا حوصلہ نہیں کہ بے قرار نہ ہو، اور انسانوں کے قدم اور پیر اس دن کی شدت اور خطرناکی کی وجہ سے بے قابو ہوں گے۔ پھر روتے ہوئے فرمانے لگے، کیا ہی برا منظر اور کیا ہی برا انجام ہوگا۔ ان کے ساتھ سننے والے بھی رونے لگے۔ حاضرین مجلس میں سے ایک گناہ و مستی میں ڈوبا ہوا جوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے شیخ کی یہ ساری گفتگو سن کر کہا، اے ابو البشر، کیا یہ سارا کچھ جو آپ نے بیان کیا ہے قیامت کے دن صحیح میں ہونے والا ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں اے میرے بھتیجے، اس سے بھی بڑھ کر حالات ہوں گے۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ آگ میں چیخ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ چیختے چیختے ان کی آواز بیٹھ جائے گی اور عذاب کی شدت اور سختی کی وجہ سے صرف ایک بنبناہٹ باقی رہے گی۔ اس غافل جوان نے یہ سن کر ایک چیخ ماری اور کہا، اے اللہ، ہائے میری زندگی کی غفلت کے ایام، ہائے میرے آقا و مولا، میں نے اطاعت میں کوتاہی سے کام لیا، ہائے افسوس، میں نے اپنی عمر دنیا کی فانی زندگی کے لیے برباد کر دی۔ اس کے بعد اس جوان نے رونا شروع کر دیا اور قبلہ رخ ہو کر کہنے لگا، اے اللہ، آج میں ایسی توبہ کے ساتھ آپ کی طرف لوٹ رہا ہوں جس میں کسی بھی ریا کا شائبہ نہیں۔ اے اللہ، میری توبہ کو قبول فرما اور میرے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما اور میری لغزشوں سے درگزر فرما، مجھ پر اور حاضرین مجلس پر رحم فرما اور اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ، آپ کے لیے میں اپنی گردن سے گناہوں کے بوجھ کو اتار پھینکا ہوں اور اپنے تمام اعضاء و جوارح اور سچے دل کے ساتھ آپ کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ اے اللہ، اگر آپ میری توبہ قبول نہیں کریں گے تو یہ میری ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس کے بعد وہ جوان بے ہوش ہو کر گر پڑا، اسے وہاں سے منتقل کیا گیا۔ شیخ صالح اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دن تک اس کی عیادت کرتے رہے، پھر اس جوان کا انتقال ہو گیا۔ اس جوان کے جنازے میں بہت بڑی اللہ کی مخلوق نے شرکت کی، وہ روتے ہوئے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ شیخ صالح بیچ بیچ میں اس جوان کا اپنی مجلس میں تذکرہ بھی کرتے اور فرماتے، میرے والدین اس پر قربان ہوں، یہ قرآن کا قتیل ہے۔ یعنی قرآن کی اس آیت اور اس کی تفسیر نے اس نوجوان پر اتنا اثر ڈالا کہ وہ قیامت کی دہشتناک احوال سے کے خوف سے جان سے گزر گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے موت کے بعد ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ شیخ صالح کی مجلس کی برکت میرے شامل حال رہی اور میں اللہ کے وسیع رحمت میں داخل ہو گیا، یعنی میری مغفرت کر دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔